السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، جب آج ہم اس لائیو اس پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو گزشتہ ہفتے میں جو بھی حالات و واقعات رہے یقینی طور پہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے عوام اتنے زیادہ باشعور ہو چکے ہیں کہ میڈیا پہ جو خبریں آتی ہیں یا میڈیا کی خبر آنے سے پہلے ہی وہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، ایک پس منظر میں دیکھ کے ہی وہ اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بہرحال اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی اور موجودہ ہفتے بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہمیں تحریک نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے سیاست کی۔ سیاست اور چونکہ وہ معیشت دونوں کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن معیشت کی جانب ہماری توجہ صرف آئی ایم ایف سے ڈالر کے حصول کے لیے رہ گئی ہے کہ پوری حکومت آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 ارب ڈالر آ جائے تو یقینی طور پہ جو ہے دیگر جو جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں ان کی جانب سے انہیں بھی امداد مل جائے گا۔ لیکن ایک اندازے جو چھوٹی سی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ مالی سال میں 3.5 ارب ڈالر کی ہم نے گاڑیاں درآمد کر لی اور 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ حکومت نے امپورٹ آئٹم پر جو بین لگایا تھا اس میں سے تقریباً زیادہ تر جو اشیاء ہے ان پہ سے جو پرتعیش بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ سے انہوں نے بین ہٹانے کی پیش بندی کر لی ہے۔ وفاقی پارلیمان سے منظوری کی بات وہ یقینی طور پہ جو ہے موجودہ ہفتے اس کا اعلان ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم معیشت کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں اور سیاست پہ معیشت کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ڈالر کی نرخ جو ہیں اوپن مارکیٹ میں 245 روپے پر پہنچ چکے ہیں اور انٹر بینک میں 241 روپے پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے کے نرخ جو ہیں وہ 1,60,000 یا 59,000 روپے فی تولہ پر پہنچ چکے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ آج بھی مندی کا رجحان رہا جس میں کہ 100 انڈیکس میں تقریباً 170 پوائنٹس کی کمی بھی ہوئی۔ یہ سارے وجوہات کے باوجود ہماری حکومت صرف سیاست کھیل رہی ہے، لیکن جو بھی معیشت کے سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں۔ چونکہ اس پروگرام میں ہمارے معیشت پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس لیے ہم سیاست کو زیادہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، تو معیشت پہ ہم رہتے ہیں۔ معاشی صورتحال کے حوالے سے جو آج ہمارے مہمان اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ اس پر روشنی بھی ڈالیں گے، جس میں کہ ایک سب سے ہاٹ مسئلہ جو اس وقت آیا ہے وہ بجلی کے بلوں پر جو فکس ٹیکس لگایا گیا ہے، اس فکس ٹیکس کی وجہ سے جو فائلر اور نان فائلر کا جو ایک تفریق کی گئی ہے اس کے حساب سے جو لگایا گیا اس پہ پورا ملک کے چھوٹے اور بڑے تاجر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس پہ ہی آج ہم زیادہ تر اپنا فوکس رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ مختلف سیکٹرز میں جو فکس ٹیکس عائد کیے گئے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فوائد ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں جو کہ آج ہمارے اس پروگرام کی زینت انہوں نے بنایا ہے اس پروگرام کو، اور ان سے تعارف کراؤں پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب، سیدھے ہاتھ سے ہم آتے ہیں تو جاوید شمس صاحب ہیں، کافی معروف شخصیت تھے، اکثر میرے پروگرام میں آپ دیکھتے ہوں گے انہیں۔ یہ ہے صدر کراچی ڈویژن آل سندھ انجمن تاجران۔ اس کے علاوہ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب رانا وحید صاحب۔ رانا وحید صاحب جو ہیں یہ صدر آل پاکستان فرنیچرز میکرز ایسوسی ایشن کے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب مستفیض الرحمان صاحب، عرف عام میں یہ اے رحمان کہلاتے ہیں، اور مستفیض الرحمان مجھے آپ کا پورا نام لینا ضروری تھا، تو مستفیض الرحمان صاحب میرے سامنے موجود ہیں، اور یہ ہیں جناب صدر آل کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے، اور یہ گفتگو کریں گے یہ مختلف سیکٹر، ان سیکٹرز میں کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم آ رہے ہیں اور کیوں احتجاج کر رہے ہیں، اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ لیکن کیا آپ ایک چھوٹا سا رپورٹ دیکھیں گے، رپورٹ کا دوبارہ حاضر رہتے ہیں تو اپنے گفتگو کو سلسل جاری رکھیں گے۔ رپورٹ دیکھیں۔ ہمارے ملک کے حکمران اور ان کے تابع وزراء، مشیران اور بیوروکریٹس ایک عجیب ہی دنیا میں رہتے ہیں جہاں صرف ان کے خیالات اور احکامات ہی درست ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے حکمرانوں کو تقریباً ملک کے تمام مسائل و مصائب سے آگاہی ہوتی ہے، لیکن وہ صرف نظر کر کے اپنے فیصلوں کو ہی درست سمجھتے ہیں، عوام اور کاروباری افراد پر مسلط کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں بخوبی علم ہے کہ ملک کو معاشی طور پر ترقی کی کتنی ضرورت ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمران صرف $1 ارب کے لیے بین الاقوامی ادارے کی کس طرح منتیں کر رہے ہیں۔ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح $245 پر آ چکا ہے۔ سونے کے نرخ میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے۔ دوسری جانب FBI نے ملک بھر میں بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس لگا کر ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ چھوٹے دکانداروں پر بجلی کے بلوں میں مشاورت کے بغیر 3000 سے 6000 کے ٹیکسز شامل کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری افراد سراپا احتجاج ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھی ہوگی۔ اس رپورٹ میں یقینی طور پر ہم نے وہ چیز کو احاطہ کرنے کی کوشش کی جس پہ گفتگو کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جاوید شمس صاحب سے کی طرف بڑھوں گا۔ جاوید شمس صاحب، آپ پہلی تنظیم ہیں جنہوں نے کہ فکس ٹیکس جو بجلی کے بلوں پر عائد کیے گئے 3000، 6000 اور 10000 کے حوالے سے، اس پہ آپ نے جا کے پٹیشن داخل کر دی۔ تو اس پٹیشن کو داخل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال احسن صاحب، آپ نے اس ہاٹ ایشو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو چلا رہا ہے تاجر، اور تاجر جب تک اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا نہیں، آگے نہیں بڑھے گا۔ جب تاجر آگے نہیں بڑھے گا تو پاکستان بھی نہیں چلے گا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گزشتہ 2 سالوں سے مختلف وقتوں میں حکومت نے، FBI نے چھوٹے تاجروں سے مذاکرات کر کے ایک لائحہ عمل طے کیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جب لاسٹ میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی تو یہ طے کیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی، اب چھوٹے تاجروں کو ایک فکس ٹیکس کے ذریعے اس انکم ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب کنفیوژن کیا آ رہی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے پاکستان بھر کے چھوٹے اور بڑے تاجروں کو۔ دیکھیں، چھوٹا تاجر وہ ہے جو 6 لاکھ روپے سالانہ سے کم انکم رکھتا ہے، یا اپروکسیمیٹ وہ 6-8 لاکھ روپے سالانہ کماتا ہے، بچت کرتا ہے۔ نہیں، ٹرن اوور نہیں، اس کی انکم، اس کی انکم جو ہے۔ اب 6 لاکھ روپے تک تو ویسے ہی استثناء حاصل ہے چھوٹے تاجر کو FBI کے قوانین کے مطابق، کہ ایک عام آدمی یا تاجر جو 6 لاکھ روپے کماتا ہے نہیں دینا اس کو۔ ٹھیک ہے سر، اب اس سے اوپر ہوتا ہے وہ نوکری پیشہ ہو۔ اب اس سے جب اگلے فیز پہ آپ جاتے ہیں 6 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ، تو پھر اس کو اس وقت انکم ٹیکس میں انرولڈ ہونا ہوتا ہے، نہ کہ سیل ٹیکس میں۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اس گورنمنٹ نے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے تمام لوگوں کو رسی سے باندھ کر دریا میں پھینک دیا، اور رسی پہ گٹھان بھی باندھ دی۔ اب وہاں بڑا تاجر بھی آ گیا، چھوٹا تاجر بھی آ گیا، وہ لوگ بھی آ گئے جو کارخانے دار ہیں، جو چھوٹی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آ گئے جو امپورٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی آ گئے جن کے پاس کمرشل بل تھے۔ اب 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایک کے الیکٹرک نے جو ہے وہ اپنے بلز جو ہے وہ جاری کیے، اور تمام لوگوں کو، کمرشل صارفین کو وہ ٹیکس لگا دیا۔ اب دیکھیں، سسٹم ان کا خود ہی آپس میں جو ہے نا میچ نہیں کھا رہا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سیل ٹیکس لگایا گیا ہے، فکس ٹیکس، جبکہ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انکم ٹیکس پے کر رہا ہے وہ 3000 روپے دے گا، اور جو انکم ٹیکس نہیں دے رہا وہ 6000 روپے دے گا۔ فائلر اور نان فائلر دیکھیں، یا تو آپ سیل ٹیکس پہ کھڑے ہو جائیں یا انکم ٹیکس پہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ اپنے ہی قوانین، اپنے ہی SRO کے خلاف جا کر جو ہے یہ ٹیکس لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی سی تصحیح کروں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں، یا سیلز ٹیکس میں بھی اگر نان فائلر ہیں، تو وہ تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص انکم ٹیکس میں انرول نہیں ہو سکتا تو وہ سیل ٹیکس کے زمرے میں کیسے آئے گا؟ سیل ٹیکس کا دائرہ کار ہے نا۔ ٹیئر 1 کے لیے جو انہوں نے اسپیسیفیکیشن چیزیں لائے تھے، جس میں خاص طور پہ 2 چیزیں رکھی گئی تھی کہ 12 لاکھ روپے سالانہ تک کا جو آپ کا بجلی کا بل ہوگا، یہ 1000 کم از کم اسکوائر فٹ کی جگہ ہوگی۔ وہ یہ دونوں چیزیں میچ ہوتی ہیں، دونوں میں سے ایک چیز میچ ہوتی ہے، وہ آپ سیل ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں گے۔ اب دیکھیں، پاکستان کی گورنمنٹ ایک لمحے بھر کے لیے سوچیے کہ اگر یہ انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کو جو بجلی کے بل جاری کیے ہیں، اس میں سے 30% تو وہ لوگ ہیں جن کے گوداموں میں اور دکانوں پر 1 سے زائد جو ہے وہ کمرشل میٹر استعمال ہو رہے ہیں۔ یعنی میرے پاس اگر 4 میٹر ہیں تو مجھے 4 پہ لگ کر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ ان کی کوئی اسٹڈی ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی ورکنگ کی ہے، انہوں نے اٹھایا، اپنے کیسز کو ڈالا اور ڈال کے جو ہے لوگوں کے اوپر ڈال دیا، صارفین پہ۔ اسی لیے پاکستان بھر کے وکلاء، انجینئرز، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے جو سروسز مہیا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مختلف حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے، جو ان کی جو
ہائی کورٹس ہیں، جیسے لاہور ہائی کورٹ نے کیا، اس سے پہلے پنڈی کی کیا، تو یہ سب آہستہ آہستہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. اس کا مقصد اس میں بہت سارے سکم ہیں جنہیں دور کرنا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ود آؤٹ اینی مشاورت، جی بالکل اینی مشاورت انہوں نے مفتیٰ اسماعیل صاحب نے جی. فکس ٹیکس کو جو ہے امپلیمنٹ کر دیا. امپلیمنٹ تو کیا، لیکن یہ کہ وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، دوسری آپ کی پٹیشن بھی یہی ہے. نہیں، اب اس میں وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ہماری پٹیشن لے جانے کی دو وجوہات ہیں. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کراچی کے چھوٹے تاجر کو لوگوں نے صرف استعمال کیا. ہمیشہ ہمارا چھوٹا تاجر کہتا ہے کہ ہم سے لوگ مذاکرات نہیں کرتے، ہم سے بات نہیں پورے کرتے. پاکستان کے چھوٹے تاجروں ٹھیک کا یہ ہے، حال ہے. نہیں، کراچی ہب ہے نا سر، کراچی کو آپ فوکس کریں. سب سے پہلے امپلیمنٹیشن بھی کراچی میں ہوئی، اس کے بعد پاکستان میں ہوئی. اچھا، اب اس کے لیے حل کیا تھا؟ اس کے لیے ایک حل تھا، کوئی پہلا پتھر ڈالے، کوئی پہلی آواز اٹھائے، کوئی پہلا قدم لے کے جائے. تو الحمدللہ تو ابھی کیا پٹیشن کراچی سے لے کر کشمور تک انجمن تاجران سندھ ایک بڑی ایسوسیشن ابھی تھی. پٹیشن کی کیا صورت ہے؟ ہم نے پٹیشن دائر کی کیونکہ عدالت کی اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. 7 اگست کے بعد سے پراپر جو ہے وہ عدالتیں لگیں جی. گی. لہٰذا جس جج نے ہمیں سنا، اس نے سننے کے بعد ہمیں 4 تاریخ کو دوبارہ بلایا ہے. قابل سماعت ہونے کی بھی وہ احکامات دیں گے. جی جی بالکل. نہیں، قابل سماعت تو انہوں نے کر دی. اب اس کو فردر ڈیٹیل کی طرف، نوٹسز کی طرف لے کے جائیں گے. وہ انہوں نے میرے کو نوٹسز بھیج بھی دیے ہیں. کچھ جگہوں پہ انہوں نے ارسال کیے ہیں. آپ لوگوں نے کراچی چیمبر آف کامرس کو بھی انوالو کیا ہے، فیڈریشن کو بھی انوالو جی کیا ہے. بالکل. یہ کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، حکومت چھوٹے تاجر کو کہتی ہے کہ جی آپ کے تاجر رہنماؤں نے ہم سے مذاکرات کیے، اس بنیاد کے اوپر ہم نے آپ پر یہ فکس ٹیکس لگایا. چلے میں ذرا اچھا رکیے گا، میں آپ سے بات کروں گا. پہلے رانا وحید صاحب سے بھی پوچھ لوں. رانا وحید صاحب، فرنیچر آپ لوگوں کا بھی فکس ٹیکس کا ایک سلسلہ تھا، وہ کہ جناب اسکوائر یارڈز پہ کہ 1000 2000 3000 پہ بھی ایک مسائل چل رہے تھے. اب یہ جو فکس ٹیکس عائد ہوا ہے، کیا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا بھی؟ جی بلال صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، کیونکہ یہاں پر ایک ایسا نظام جس کو آل پاکستان فرنیچر ایسوسیشن نے اس فکس ٹیکس نظام کو نہ کہ اپریشیٹ کیا، اور بلکہ حکومت کو یہ باور کرایا کہ آپ ہماری گزشتہ 3-4 سالوں میں خود یہ ڈیمانڈ رہی کہ ہمیں ٹائر 1 سے نکال کے فکس ٹیکس میں لایا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے پاس انپٹس نہیں ہیں. گزشتہ حکومتوں کو ہم اپنا پرپوزل بھیجتے رہے، چیمبر آف کامرس کے تھرو، فیڈریشن کے تھرو. بہرحال اس گورنمنٹ نے ایک گڈ فیتھ میں کام کیا جو کہ تاجروں کو فکس ٹیکس رجیم میں لے کر آئے. اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا، مسئلہ ہے کیا؟ آپ کے نزدیک یہ بہتر طریقے یہ بہت بہتر نظام ہے. اچھا سر، مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جو کہ تاجروں کے فائدے میں ہے، اس کو اس وقت متنازع بنایا گیا بیوروکریسی کے ذریعے. وہ میں تھوڑی سی آپ کو تفصیلاً میں بات بتاتا ہوں کہ فکس ٹیکس نظام میڈیم اور اسمال انڈسٹری کے جو لوگ تھے ان کی یہ ڈیمانڈ رہی، کیونکہ ہمارے پاس انپٹس نہیں ہیں تو لہٰذا آپ سیل ٹیکس ہم سے نہ لیں. سیل ٹیکس ایک پیچیدہ نظام ہے، تو اس کو ایک فکس ٹیکس لگا دیا جائے. اچھا چلیں جی، فکس ٹیکس آپ نے لگا دیا. فکس ٹیکس اب کیسے لیا جائے گا، اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے ایف بی آر کو یا فائنانس منسٹری کو تاجر رہنماؤں سے بات کرنی چاہیے تھی. چلیں جی، انہوں نے بل کے ذریعے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا نہ چاہتے ہوئے بھی. اور اسلام آباد میں 19 تاریخ کو مفتیٰ اسماعیل صاحب کے ساتھ ہماری پوری فیڈریشن کی جو جماعت ہے پاکستان فرنیچر ایسوسیشن کی، 36 سے زیادہ شہروں کے لوگ اس میں نے شرکت کی. مفتیٰ اسماعیل صاحب پہلے تو وہ رقبے کا مسئلہ تھا نا. جی جی، رقبے والی بات پہ ہم نے مفتیٰ صاحب کو کہا جی آپ فکس ٹیکس جو لے کر آئے ہیں ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بتائیں یہ امپلیمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ اچھا، کیا آپ ٹائر 1 سے فرنیچر کو نکالیں گے اور فکس ٹیکس لگائیں گے؟ انہوں نے باضابطہ 19 تاریخ کو چیئرمین ایف بی آر بھی اس میں موجود تھے، ڈاکٹر عاصم صاحب، اور ممبر پالیسی بھی تھے، اور مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس انپٹس نہیں، جیسے گجرات میں دیگر انڈسٹری کو آپ نے فکس ٹیکس رجیم میں لے کر آئے کیونکہ ان کے پاس انپٹس نہیں تھی، تو سیم مسئلہ ہمارا بھی فرنیچر کا یہ تھا. تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، جی بالکل انہوں نے ہمارا مسئلہ بڑا تحمل سے سنا، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور ہم سے یہ وعدہ کیا 1 سے 2 دن میں ہم آپ کا ایک SRO نکالیں گے اور فکس ٹیکس رجیم میں لے کر آئیں گے. نہیں سر، ابھی اسی مہینے کی بات ہے، جولائی کی. اچھا، بدقسمتی اور ستم ظرفی سر دیکھیں اس ملک کی کہ آج کم و بیش ہم 8 سے 10 دن ہو گئے ہم انتظار کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم فالو اپ لے رہے ہیں کہ جی آپ نے جو SRO نکالنا تھا وہ کب نکلے گا. یعنی کہ جو میڈیم اور اسمال انڈسٹری کے لوگ، مجھے ایک بات بتا دیں نا، وہ تو مخالف ہے نا. جی جب شمس کی بات کر لی، اور یقینی طور پر مصطفی ظہور رحمان صاحب بھی خلاف ہیں اس کے. جی جی، آپ
حمایتی ہیں اس کے؟ جی سر 100% حمایتی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. جن پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا, یعنی کہ میڈیم اور اسمال انڈسٹری والوں پہ, وہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی ہمیں فکس ٹیکس ہم پہ لگائیں. ان کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں لا رہے, اور جن پہ نہیں بنتا تھا. یہ کون ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے سر, یہ بہت ہی اسمال کیٹیگری ہے, ان پہ تو سیل ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے. ان کو کیسے سیل ٹیکس میں لایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ جن پہ بنتا تھا وہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بیوروکریسی کی ایک چال ہوتی ہے, ایک ایسا نظام, آسان نظام, اس میں حکومت کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں. مطلب ادارے جو ہے وہ ذات کے پیچیدہ بناتے ہیں تاکہ پھر وہ جی مطلب یہ دیکھیں نا, ہم عیدی لینے کا سلسلہ چلتا رہے. پاکستان فرنیچر ایسوسیشن اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں فکس ٹیکس سے ٹائر 1 سے, اچھا ٹائر 1 میں بھی بلال صاحب آپ کے توسط سے آج ایک میں ناظرین کو بتا دوں, ٹائر 1 میں ABCDED 5 شکے ہیں, ہمیں کسی 5 شکوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اعتراض ہے صرف ای کے اوپر. ای جو ہے 2019 میں شبر زیدی کے دور میں شب خون مارا گیا کہ رقبے کی بنیاد پہ سیل ٹیکس میں لوگوں کو لایا جائے گا. اس پہ ڈے فرسٹ سے ہمارا تحفظات رہے, ہمارے مطالبات رہے. تو ہم سے مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ٹائر 1 سے اسپیسیفک فرنیچر کو ہم نکالیں گے اور فکس ٹیکس میں لے کر آئیں گے, 102 دن میں آپ کو SRO دیں گے. تو یہاں دیکھیں ایک ایسا نظام جو کہ حکومت نے ایک اچھے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اور جا کے وہ ان پان والوں پہ, ٹھیلے والوں پہ, گنے کی مشین والوں پہ, اس بات کے آپ بھی مخالف ہیں کہ جن پہ ابھی لگایا گیا ہے فکس ٹیکس, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو متنازع نہ بنائیں. سن لو مسلم صاحب, آپ تو خیر بہرحال آپ لوگ تو میرے خیال پہ ایک بڑا کاروبار ہے آپ لوگوں کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا, اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں جو ہمارا اپنا جو بلڈرز کا ایک نظام ہے اس کے آپ ایک بہت بڑے ریڑھ کی ہڈی ہیں. آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بھی مخالف ہیں؟ دیکھیں ہماری 2 چیزیں, ایک تو دیکھیں ہم ریئلٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں, کراچی ریئلٹر ایسوسیشن. ایک بلڈرز ہیں جو کنسٹرکشن کرتے ہیں پلس ڈیولپرز. اچھا, جو ہمارے ریئلٹرز کا مسئلہ ہے, چونکہ ہم سروسز پرووائڈرز ہیں, جی ہم ریٹیلرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگایا گیا, یہ جتنے کمرشل میٹرز تھے ہمارے تقریباً کراچی میں اباؤٹ 25,000 آفیسز ہیں ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کے. کراچی کی بات کر رہے ہیں جی, صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے یہ ٹیکس لگا دیا جو بجلی کے بلوں کے اوپر آیا. تو سروسز پرووائڈر کے اوپر یہ ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا تھا اصولی طور کے اوپر. ہم کوئی ریٹیل شاپ نہیں ہے. یہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کہ ٹی وی لائسنس فیس مسجد میں جو میٹر لگے ہوتے ہیں تو مسجد کے میٹر میں بھی ٹی وی لائسنس فیس لگا دیتے ہیں. جی سیم ہی ہے کہ پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم ریٹیلرز نہیں ہیں, سروسز پرووائڈرز ہیں. تو یہ ایک ظلم کیا گیا, اس کے اوپر ہم نے احتجاج بھی کیا. لاسٹ ابھی ادھر کراچی میں کل بھی ہماری ایک ایسوسیشن کچھ احتجاج کر رہی ہیں. تو دیکھیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ چونکہ ہم ایک تاجر برادری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, لاسٹ ایک تاجر برادری کا ہمارا اجلاس بھی ہوا جس میں پاکستان کی تقریباً اور کراچی کی تمام ایسوسیشن نے شرکت کی تھی. تو ہم نے اس کو فل فور واپس لینے کے لیے جو ہے نا مطالبہ کیا تھا. اور دوسری یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. وہ اس لیے میں کہوں گا کہ دیکھیں آپ جب بجلی کے بل کے اوپر ایک چھوٹے تاجر کو ٹیکس لگا کر بھیجیں گے تو لازمی بات ہے اگر وہ بل ادا نہیں کر سکے گا تو اس کی لائٹ کٹے گی. اگر لائٹ کٹے گی تو ایک جو آپ نے اسٹیٹ نے ایک ذمہ داری لی ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی, تو یہ اصولی طور پر اس چیز کی بھی ایک خلاف ورزی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی بھی. اور یہ ظلم ہے. ایک شخص کا اگر 30 یونٹ یا 40 یونٹ یا 50 یونٹ کا بل آتا ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو 6,000 یا 10,000. اچھا, ریئلٹرز میں زیادہ تر فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہمارے تو تقریباً زیادہ تر اب فائلرز ہی ہیں, کیونکہ جب سے نان فائلر اور فائلر کا ایشو ہوا یہ سب سے زیادہ اس نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اس نے ٹچ کیا. اور الحمدللہ تقریباً پاکستان میں جتنے بھی ریئلٹرز تھے ہم نے ایسوسیشنز کی سطح پہ بھی یہ کمپین چلائی کہ تمام ریئلٹرز آپ فائلر بنیں اور جو بھی آپ کی آمدن ہے اس کے اوپر آپ باقاعدہ اپنے ریٹرنز جمع کروائیں. اور ہماری کئی ایسوسیشنز تو ممبرشپ بھی اسی کو دیتی ہیں جو فائلر ہے. نان فائلر کی ہم کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں. گڈ. اچھا, تو پھر تو آپ کے پاس جو ہے وہ 3,000 6,000 اور 10,000 کا ہی سلیب آیا ہوگا.
ये نہیں डबल وہ होकर नहीं आएगा। نہیں میں دیکھیں ریئلٹرز کی بات کر رہا ہوں, سروسز پرووائڈر کی نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت. جو ہم ریئلٹرز ہیں وہ ہم سروسز پرووائڈر ہیں, ہم ریٹیلرز نہیں ہیں. یہ بنیادی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پہ یہ لاگو ہی نہیں ہو سکتا نا. آپ نے کمرشل میٹر جس کا دیکھا اس کے اوپر آپ نے بجلی کے بل کو ٹیکس لگایا, سب کو بھیج دیا, تو آپ سروسز پرووائڈر کو کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے بھائی نے ابھی بات کی, اس کے حوالے سے آپ سے کسی سے بات ہوئی, آپ نے FBR میں گئے؟ جی ہم نے FBR سے ابھی لاسٹ ملاقات کی تھی تو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا اس کو. اب دیکھیں اب وہ SRO کب واپس لیتی ہیں, یا ہمیں بھی ان کی طرح پٹیشن میں جانا پڑے گا, کیونکہ لازمی بات ہے سیدھے طریقے سے. تو اس میں آپ انٹروین کیوں نہیں کر رہے؟ کر سکتے ہیں سر, ابھی انٹروین ہو جائیں سر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اگر نہ واپس لیا انہوں نے تو پھر یہی ہمارے پاس حل ہے. اس کے علاوہ تو کورٹ آف لا کا ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے, جو ہمارے پاس ریمیڈی ہے لا میں. تو ابھی تو ہم نے اپنے طور پر ابھی آپ لوگ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں یا اسٹے کر دیا؟ نہیں دیکھیں ابھی تو تمام جو ہمارے ساتھ جتنی کراچی کی ایسوسیشنز تھی جو اپنا تاجر برادری کی نمائندگی کرتی ہیں, انہوں نے فی الحال ہم نے ایک سٹانس لیا کہ ہم تب تک یہ بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے جب تک آپ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے. تو آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے ساتھ مکمل طور پر سٹینڈ کرتے ہیں. تھینک یو. ناظرین یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ وہی سلسلہ ہے کہ جیسے کہ مسجد میں لگے میٹر پہ ٹی وی لائسنس فیس لگا دیا جاتا ہے, تو یہ شاید کہ اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سے کچھ مس ہینڈل ہوئے. بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو یقینی طور پہ ہم اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مزید اس مسئلے کے حل کیا ہوگا اسی جانب بڑھیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین آج ہمارے پاس جو ایک چھوٹے سے ایشو ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن بہرحال ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت اسمال میڈیم اینڈ انٹرپرینیور کی طرف سے, اور بجلی کے بلوں میں جو انہوں نے فکس ٹیکس لگایا ہے اس حوالے سے. اور اس پروگرام میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید شمس صاحب, رانا وحید صاحب اور مستفیض الرحمان صاحب. یہ گفتگو سلسلہ جاری ہے اور میرے خیال ہے گفتگو اس کو ہم دوبارہ شروع کریں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک FBR کے ترجمان تھے, ان کا ایک نجی ٹی وی چینل کو جو انہوں نے وہاں پر ایک کمنٹس دیا تھا یا انٹرویو دیا تھا, اس کا تھوڑا سا ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ نیا یہ نہیں ہے ٹیکس, یہ 1 جولائی 2014 سے چھوٹے تاجروں کے لیے ہم نے آسانی فراہم کی تھی کہ وہ اپنے کمرشل بجلی کے بلوں کے ساتھ ادائیگی کر دیں. لیکن یہ جو تینوں سلیبز ہیں 3000, 5000 اور 10000, یہ ان چھوٹے تاجروں کے لیے ہے, ان ریٹیلرز کے لیے ہے جو ہماری ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ موجود ہوں, یعنی وہ اپنا 2020-21 کا سالانہ انکم ٹیکس گوشوارہ دے چکے ہیں. جو نان فائلر ہیں, جو ATL پہ موجود نہیں ہیں, ان کے لیے یہ سلیب آٹومیٹکلی ڈبل ہو جاتی ہے. اگر وہ نان فائلر ہے, ATL پہ نہیں ہے, تو پھر 30,000 کنزمپشن تک ان کا بل 6,000 ہو جانا ہے. 50,000 کنزمپشن تک ان کا بل 5 کی جگہ 10 ہو جانا ہے, اور جب 50,000 سے زائد تجاوز کرے گا بل تو ان کا 10 کی بجائے 20 ہو جانا ہے, یعنی ایگزیکٹلی ڈبل پے کرنا ہے انہوں نے. تو یہ جو کراچی اور اسلام آباد یا کراچی اور لاہور کی کوئی تفریق ہے وہ بالکل نہیں ہے. فرق صرف فائلر اور ATL پہ ہونے یا نہ ہونے سے پڑتا ہے. وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سننے والوں کو, فکس ٹیکس ہے یا اکراس دا ایئر ہر مہینے اسی ریجیم کو ہم امپلیمنٹ کریں گے, اکراس دا کنٹری کریں گے. اس کا جغرافک لوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہم نے فراہم کر دی ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنے ریلیونٹ کمشنر کے پاس جائیں, اپنا ریلیونٹ جو پچھلا 2020-21 کا انکم ٹیکس گوشوارہ اگر انہوں نے جمع نہیں کروایا تو وہ اپنے آپ کو فائلر بنائیں, ہماری ATL پہ آئیں اور اس فکس ٹیکس ریجیم سے فائدہ اٹھائیں جو کہ 3,000, 5,000 اور 10,000 کا. میرا خیال ہے کہ جاوید شمس صاحب تھوڑی سی میں بتا دوں کہ یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنے ریلیونٹ جو بھی FBR کے جو بھی چیفس ہیں ان کے پاس جائیں, بات کریں, اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے یہ, اور IMF کے کہنے کے مطابق جو ان کا ایک ریجیم تھا کہ جناب کی فکس ٹیکس لگائیں اور چھوٹے تاجر بھی جو ہے وہ فائلر بنے. تو اس حوالے سے تو ان کا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. جی بالکل اچھا کام کیا, اور میں اگر اس بات کو مان لیتا ہوں تو پھر میرا خیال ہے جو 13,000 سے زائد پورے پاکستان میں FBR کے ملازمین ان تمام کو چھٹی دے کے گھر بھیج دینا چاہیے, تاکہ اب بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس تو جمع ہو جائے گا, ملک کی معیشت تو اوپر چلی جائے گی. تو ان بھائیوں کو کسی اور جگہ لگائیں, ان کو فوج میں لے کے جائیں اور وہاں پر ان کو سرحدوں پہ کھڑا کریں. یہ اتنے محب وطن لوگ ہیں, اس شہر کو, اس ملک کو, اس معیشت کو کھانے والے یہی لوگ ہیں جو آگے چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا, میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے اس وقت ادریس میمن صاحب جو کہ صدر کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. ہم ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. جی وعلیکم السلام.
जनाब इदरीस मेमन साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर होने के नाते आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बिलाल साहब। मैं अपने डायरेक्टर से कहूँगा देख लें। जी, मैं ये बहुत कहूँगा slow कि आवाज आ रही है। आपकी जो जिम्मेदारी है वो कुछ बढ़ गई है। मेरा ख्याल है कि एक जो जितने भी पूरे मुल्क के तो एहतजाज हो ही रहा है, लेकिन कराची के हवाले से मैं बात करूंगा कि जो एसएमईज पे ये फिक्स टैक्स लगा है, इस फिक्स टैक्स को क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ओन करता है, या वो उसके मुखालफत में है, या उसको बेहतर तरीके से नाफिज करने की मुतालबत करते हैं? जी, लेकिन बात ये है कि हमारी इतवार के दिन मिस्टर इस्माइल साहब से तवील मुलाकात हुई, और इसके बाद बुध के दिन हमारी उनसे दोबारा इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, और हमने इनको याद दहानी कराई कि ये जो बात हो रही थी फिक्स टैक्स के हवाले से, वो हो रही थी पॉज मशीन, जो वो पूरे कराची में हरासमेंट फैली हुई थी। तो टीयर 1 के जो रिटेलर्स हैं उनके लिए बात हुई थी फिक्स टैक्स की, और इसको बगैर किसी मुशावरत के और मतलब सबके ऊपर नाफिज कर दिया गया। यानी जो गोदाम बंद पड़े हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, उन सब पर, तो उस पर हमने उनसे शदीद एहतजाज भी किया था और उनसे कहा था कि भाई ये आपने हमसे वादा किया था कि स्टेक होल्डर के साथ बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और उन पर फिर इसको नाफिज किया जाएगा। तो उन्होंने इस बात की यकीनदानी कराई थी कि जी इसको देख लिया जाएगा, इस पर नजरसानी की जाएगी। और कल भी हमारी इनसे जो गुफ्त शुनीद हुई उसमें उन्होंने वादा किया था कि इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, और उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि ये गलती हो गई कि जी सबके ऊपर लगा दिया गया, और जो गोदाम वगैरह हैं उन पर भी नहीं लगना चाहिए, तो उसको मुशावरत के साथ कर लेते हैं। और हमारी अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है कि जिन पर सेल्स टैक्स का नफाज नहीं होता उसको तो नहीं लगना चाहिए ना, कि वैसे भी इसको अगस्त के महीने में आना चाहिए था, और जुलाई में हमसे मुशावरत हो जाती तो बिजली के बिल जो जून में इस्तेमाल हुए उसमें उन्होंने लगा के भेज दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल या परसों इसको मौखिर करने का जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे की पासदारी करेंगे और तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठ के दोबारा से इसको। मेरा कहना है कि अंजुमन ताजरान सिंध जो है वो चली गई है कोर्ट में, और कोर्ट में उन्होंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी और फेडरेशन को भी फरीक बनाया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा तो इसमें कुछ है नहीं, टैक्स हमने तो लगाया नहीं, लेकिन अच्छा है कि हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड पर आ जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। एज ए प्रेसिडेंट आप समझते हैं कि ये नाइंसाफी है? जी, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने उस पर शदीद एहतजाज किया है कि भाई ये आपने कैसे नाफिजुल अमल कर दिया, और ये बात टीयर 1 के रिटेलर्स के लिए हुई थी और सबके ऊपर जो है उन्होंने लागू कर दिया। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। मन चाहे फैसले करेंगे, गैर दानिशमंदाना फैसले करेंगे, तो ये मुनासिब नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इदरीस मेमन साहब। जी, जल्दी से बता दीजिए तक मैं माके बोल रहा हूँ कि वो भी मुखालिफ हैं। देखिए, मुखालिफ तो हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो इदरीस भाई ने बात की ना कि अच्छी बात है, ये पटिशन लेकर गए और अपना मौका पेश करेंगे। देखिए, कह रहे हैं ना कि हमारा भी मौका जो है वो फेडरेशन और चैम्बर के पीछे छुप रही थी। हमने इसीलिए इनको वहां मदऊ करने की बात की ताकि ये आकर वजाहत करेंगे कि नहीं जनाब, बात ये नहीं हुई थी, ये हुई थी। अच्छा, अब दूसरी बात पे आ जाए। एक चीज बता दीजिए साथ साथ मैं बता दूं ना कि मेरा ख्याल है कि हजारों एसोसिएशन से एक वाइड एसोसिएशन आप कोर्ट गए, तो जितने भी और लोग हैं क्या वो आपके से सहमत रखते हैं कि क्या वो आपके साथ आएंगे या सिर्फ आप अकेले खड़े रहेंगे? नहीं जी, कराची की तमाम एसोसिएशनों को हमने दावत दी है कि आप आएँ। ये पटिशन अंजुमन ताजरान सिंध जावेद शम्स ने ज़रूर लगाई है, लेकिन इसके पटिशनर आप सब हैं। वो तमाम रिटेलर्स हैं जो कराची में छोटे ताजर काम कर रहे हैं, जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कॉल्स किए हैं, हज़ारों मैसेजेस किए हैं, और ये अपनी यकीन दहानी कराई है कि हम 4 अगस्त को साथ खड़े जब हम 4 अगस्त को कोर्ट में जाएंगे इसको बाकायदा प्रोसीड करने के लिए, तो वो तमाम लोग बतौर पटिशनर साथ जाएंगे, उसको जो है वो उसको हमारे साथ खड़े होकर पेश भी करेंगे और हमारा साथ भी देंगे। और देखिए, यही वक्त है। मैं उन तमाम बड़ी एसोसिएशंस को भी कहना चाहता हूँ जो 30 साल से शहर पे ताजिर सियासत करी है कि वो भी पटिशनर बने, चाहे वो इनफरादी तौर पे जाएं। लेकिन आज ये वाहिद मौका आया है कि अल्लाह ताला ने कराची के ताजिरों को इस हद तक पहुंचाया है कि वो हुकूमत के साथ खड़े होकर बात करें। और हमने इसमें ये बात भी कही है अपनी पटिशन के अंदर कि जनाब, क्या मुज़ाकराती अमल में छोटे ताजिरों को नहीं लाना चाहिए जो लाखों की तादाद में? इसका मकसद ये कि आज तक इस शहर के छोटे ताजिरों के साथ जो ज़्यादती की बात की जाती थी वो साबित हो गई है। और इदरीस भाई ने मेरी तमाम बातों की जो है वो हिमायत कर दी है,
اور کراچی چیمبر اور چھوٹا تاجر اس کا مقصد ایک پیج پر ایک پیج پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی وحید صاحب. جی دیکھیں بلال بھائی تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. میں اپنے ناظرین کو ایک وضاحتاً کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، جی یہ ایک بہتر نظام ضرور لے کر آئیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ متنازع اس کو بنایا گیا ہے جان بوجھ کے. دیکھیں یہ بیسیکلی جو فکس ٹیکس تھا یہ تاجروں کی خود ڈیمانڈ رہی ہے. آج سے نہیں یہ تو رہی ہے لیکن یہ ان پہ لگنا کن پہ تھا؟ یہ لگنا تھا جن پہ ٹائر 1 ان پہ سیل ٹیکس ریجیم میں جو ٹائر 1 کی جگہ انہوں نے ایک فکس ٹیکس نظام کی ڈیمانڈ تاجروں کی رہی. یہ سیل ٹیکس پیچیدہ نظام ہے، اس کی جگہ ایک فکس ٹیکس نظام لے آئیں. بھائی آپ لے آئے، ویلکم، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پی او ایک ٹیپیکل نظام تھا، ظاہر میری دکان ہے اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا، دکان میری ہے کیمرہ آپ کا لگا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا ایک سلوشن تاجروں نے ایف بی آر کو، بیوروکریسی کو یہ دیا کہ جی آپ ہم پہ فکس ٹیکس لگا دیں. چلیں جی ہم آپ کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتے، آپ نے وہ فکس ٹیکس لے آئے چاہے وہ بل کی صورت میں، اس میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، جیسے شمس صاحب نے کافی چیزیں ہائی لائٹ بھی کر دی، ہمیں بھی اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن ہم نے ملک کے بہترین مفاد میں گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کا حال کیا ہے، ہم نے اس پہ سیاست نہیں کرنی. پاکستان فرنیچر ایسوسیشن نے اس پہ واضح پیغام دیا، ہم اس کو مانون قبول کرتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ. لیکن بات وہ ہوتی ہے نا، دیکھیں وحید بھائی یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو ہے کہ تقریباً 90% تاجر جو احتجاج کر رہا ہے، تو فرنیچر والے 10% جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مطمئن ہیں. دیکھیں بات مجھے 90% سے کوئی اعتراض نہیں، ظاہر جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ تو بیچارے 90% کیا وہ 99% بھی ہوں گے تو ان کا حق بنتا ہے احتجاج کرنا. ہم تو اپنے سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں جو مجھ پہ ٹیکس بنتا ہے نا، بینگ پاکستانی میرا ایک فرض بنتا ہے، میں نے اس سے منہ نہیں چھپانا. ہماری ایسوسیشن کا واحد اور واضح موقف ہے جو ہم پہ ٹیکس بنتا ہے ہم دینا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پہ جائز ٹیکس جو بنتا ہے ہمیں دینا چاہیے اور ہم دینے کو تیار ہیں. آئیں ایس آر او نکالیں، جو مفتاح صاحب نے بات کیا، جو دینا چاہتے ہیں ان سے بھی تو نہیں لے رہے نا، جن پہ نہیں بنتا ان کے پیچھے پڑ گئے. اچھا مستفیض الرحمان صاحب، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ سارے پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں، گورکھ دھندے، یہ ادارے جتنے بھی ہیں ان کے بھی گھر کے کچن چلتا رہے؟ جیسے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں چونکہ ہمارا مطلب کہ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا تعلق چونکہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سے ہے، تو دیکھیں اس جو لاسٹ جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ ظلم ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ ہوا ہے. ہاں تو بالکل میں صحیح اس طرح کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے ایڈوانس ٹیکس، گین ٹیکس اور ایک ڈیمڈ رینٹل انکم، یہ ڈیمڈ رینٹل انکم جو ہے اتنا بڑا ظلم کیا گیا. یہ کیا چیز ہے، اسی وضاحت کریں ذرا. سر آپ کے پاس کوئی بھی پراپرٹی ابو ٹو 25 ملینز یعنی کہ 2.5 کروڑ پاکستانی روپیز سے اوپر کی ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ مارکیٹ ویلیو کا 5% ایک رینٹ تصور کرے گی اور اس کے اوپر 1% اس 5% کا 1% آپ سے سالانہ ٹیکس لے گی. یعنی کہ آپ اس طرح لے لیں اس کو سمپل، چاہے وہ خالی پلاٹ ہو. آپ کے پاس ایک پلاٹ 50 ملین 5 کروڑ روپے کا ہے تو گورنمنٹ آپ سے 5 لاکھ روپیہ پر ایئر جو ہے نا اس پہ ٹیکس لے گی. یعنی کہ آپ کی ایک جائیداد چھوڑنے کے بعد جس پہ آپ رہ رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پہ صحیح کہنا. اچھا یہ ٹیکس پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، کیا وہ پاکستان میں آپ پیسہ بھیجیں گے؟ یہاں پر اگر وہ کسی کے 10 پلاٹ ہیں، کسی کے 20 پلاٹ ہیں یا زیادہ پراپرٹیز ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ریمیٹنسز آتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا. میں لاسٹ بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ لاسٹ ایئر جیسے $32 بلین آئے تو اس میں سے $25 بلین پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے. تو اس وجہ سے آپ کا کاروبار بالکل جمود کا شکار ہوگا، آپ کے ریمیٹنسز کم ہوں گے. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ انڈسٹری مدر آف دا انڈسٹریز ہے. ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلتی ہے تو پاکستان کی 74 الائڈ انڈسٹریز اور اس کے ساتھ منسلک سینکڑوں جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں وہ چلتی ہیں. تو اس وقت تو معیشت کا پہیہ بالکل رک چکا ہے اور ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کنسٹرکشن کا کام بالکل بند ہو چکا ہے. اس وقت جو پوزیشن اور لاسٹ ٹائم خبر آئی تھی کہ آباد کے چیئرمین محسن شیخانی نے اسی احتجاج میں اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ وہ مارکیٹ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمارا جو میٹیریل کا پرائس ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ سریے کی قیمت لگائیں، آپ سیمنٹ کو دیکھیں، آپ دوسری کو دیکھیں، برکس کو دیکھیں. سیمنٹ 1 ایئر پہلے 500 یا 600 روپے کی ہو رہی تھی، اب اس وقت اپ ٹو 1000 ہے. اور جو ہمارا جو سری ہے 1 لاکھ روپے ٹن تھا، اب 2,25,000 روپے ٹن ہو چکا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیسے آپ نے ایک اگر بلڈر ایک پروجیکٹ اگر وہ کاسٹ دیتا ہے کہ وہ
پر اسکوئر فٹ وہ اس کی مٹیریل کاسٹ ہے، تو وہ کیسے اگر پرائس ڈبل ہوگی تو وہ کیسے ڈیلیور کرے گا پبلک میں؟ لازمی بات وہ ڈیفالٹ کرے گا تو ایک تو معیشت کا پہیہ رکا انڈسٹری نہ چلنے سے، اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کی جو انکم ہے وہ سرمایہ ان کا غیر محفوظ، لازمی بات ہے وہ ڈیلیور نہیں کرے گا، ڈیفالٹ ہوگا تو اس پر کیسز بنیں گے، وہ پاکستان سے بھاگے گا۔ اتنے سارے مسائل کے ہونے کے باوجود بھی پھر یہ فکس ٹیکس کا نظام بھی آ گیا۔ سر فکس ٹیکس، اس کے بعد گین ٹیکس کی صورت میں اتنا بڑا ظلم کیا 15% گین ٹیکس، یعنی کہ ہماری پراپرٹی میں گورنمنٹ نے حصے داری ڈال دی۔ آپ یعنی کہ سلیب انہوں نے 6 ایئرز کا کر دیا ہے، اگر آپ کوئی پراپرٹیز خریدتے ہیں اور اس کو ود ان 1 ایئرز بیچتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو 15% گین ٹیکس پہلے سال دینا پڑے گا۔ ہاؤسنگ سیکٹر میں بلیک منی بھی تو بہت انویسٹ ہوتی ہے۔ سر دیکھیں بلیک منی تو ہم نہیں کہتے، دیکھیں گورنمنٹ نے اس کے لیے ایمنسٹی سکیمز تھیں۔ اب آپ دیکھیں میں پہلے بھی کافی مثالیں دے چکا ہوں، آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سے پاکستان میں سے اگر آپ امارات کی مارکیٹ میں دیکھیں تو 25 ایئرز میں پاکستانیوں کے $125 بلین امارات کی مارکیٹ میں انویسٹ ہوئے، اور سارا کا سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوا، کوئی وہاں پر کسی نے کوئی انڈسٹری یا سٹیل مل نہیں لگائی۔ تو بھائی اگر آپ کی پالیسیز اچھی ہوتی ہیں تو یہ $125 بلین جو پاکستانیوں کے نکل کر وہاں گئے، کیا پاکستان میں وہ اگر لگاتے تو پاکستان کی معیشت کہاں جا سکتی تھی؟ اچھا یہ پیسہ دوسرے ممالک میں بھی گیا، اور $1 ارب IMF سے لینے کے لیے بھاگ رہے، اور $125 بلین جو ہے وہ وہاں لگ گیا۔ اچھا دوسرا جو ہے یعنی کہ آپ نے IMF کی غلامی اختیار کر لی، پہلے تو مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت میں اپنے آئین میں یا میمورنڈم میں دیا تھا کہ وہ قرض لے گی اور ملک چلائے گی؟ اور بھائی جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں، جتنی آپ کی اوقات ہے، اتنے میں گزارا کرو، اس قوم کو جو ہے وہ سہولتیں دو۔ یہ آپ نے کیا ان سا گھورک دندا بنا دیا؟ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پہ صرف یہ اعتماد کریں، ہماری مرضی سے پالیسیز دیں، یقین کریں یہ قرض ہماری صرف ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہی اتار سکتی ہے۔ جی وہی صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی دیکھیں میں یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ابھی جیسے ہمارے شمس صاحب کی آپ نے بات بتائی، شمس صاحب تو آج کل ہیرو ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے چیمبر آف کامرس کو بھی فریق بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے بھی، کراچی چیمبر آف کامرس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، 3 سالوں میں جب ہم نے کراچی چیمبر آف کامرس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہمارے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا زبیر موتی والا صاحب انوملی کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی ہمارا جو مسئلہ تھا انوملی کمیٹی میں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی۔ دیکھیں مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، کراچی چیمبر آف کامرس تاجر کی آواز بنتا ہے، تاجر کی آواز اٹھاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں چیمبر صرف آواز اٹھا سکتا ہے، وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز امپلیمنٹ خود کرے، وہ آواز اٹھا سکتا ہے، تو اس کو فریق نہیں تو کراچی چیمبر کے حوالے سے تو کوئی ان کی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کرتا۔ میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو کلیئر کر دوں، نہیں میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں حکومت چھپ رہی ہے فیڈریشن یا چیمبر کے پیچھے، اگر وہ کون تاجر ہیں جن سے مذاکرات ہوئے، ہمارے آگے تو فیڈریشن اور چیمبر ہے نا سر، ہم نے انہیں بلا لیا کورٹ میں، آپ آ جائیں اور بتائیں کہ حکومت غلط کر رہی ہے۔ ایک اسٹیک ہولڈر ادریس بھائی نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا، نہیں یہ کلیئر ہوگی بات۔ وحید صاحب، رانا وحید صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے الزامات تو نہیں لگائے کراچی چیمبر پہ کہ SMEs جو ہے نا، SMEs کو اگر کراچی چیمبر پہ اعتماد نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ نہیں یہ کس نے کہا کہ اعتماد نہیں ہے؟ مطلب یہ وہ ایک پرسپشن ہے، ایک پرسپشن ہے۔ پرسپشن تو اس وقت کراچی میں بہت سارے چل رہے ہیں، ملا جا سکتا تھا۔ نہیں دیکھیں کراچی چیمبر سے جس وقت یہ ملاقات کر آئے تھے نا لاسٹ ایئر، اور اس وقت یہ فائنل ہونے جا رہا تھا، مجھے کال آئی تھی، اور مجھے کال آنے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے۔ میں نے کہا بجلی کے بلوں کے حوالے سے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ظلم ہو رہا ہے چھوٹے تاجر کے ساتھ، ہم کسی صورت اس کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک کس طریقے سے کراچی کے لوگوں کو پریشان لیکن کر رہی ہے۔ کے الیکٹرک جو ہے نا، کے الیکٹرک کہتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں، ہمارا کوئی بھی آپ مجھے چھوٹی سی بات بتا دیں، میرے پاس بہت سارے ان کے وہ بھی آئے، وائس میسیج بھی آئے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں ادارے سے نہیں لڑ رہا، میں آپ کو کلیئر بات کر رہا ہوں۔ میرا بل آتا ہے 3,000 روپے ماہانہ، یا 4,000 روپے یا 4,500، یہ مجھے بھیج دیتے ہیں جی 17,000 روپے کا اوور بلنگ کر کے۔ اب یہ 6,000 روپے انہوں نے گورنمنٹ نے لگا دیے، اب یہ 6,000 روپے بھی اس لیے رک جاتے ہیں کہ یہ اوور بلنگ کی وجہ سے میرا اور کے الیکٹرک کا کوئی پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے، تو سر اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا، بجلی کا بل ایک الگ چیز ہے سر۔ میں تھوڑا سا نعیم میر صاحب جو لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ہیں جناب جنرل سیکریٹری ہیں اور پاکستان انجمن تاجران کے، ان سے ذرا بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی۔ نعیم میر صاحب خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بجلی کے بل پہ جو یہ فکس ٹیکس لگا ہے تو اس کی وجہ سے تاجر تو پورے پاکستان کے بہت زیادہ مطلب یہ کہ شدید اشتعال میں، غصے میں۔
یہ صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فکس ٹیکس اسکیم جو ہے وہ تو ہمارا درینہ مطالبہ رہا ہے کہ ہمیشہ کہ آئے اور آسان ہو، سادہ ہو نظام، اور ایک دفعہ ٹیکس ادا کیا جائے اور اس کے بعد کوئی نہ پوچھے اور ہمیں تنگ نہ کیا جائے. تو یہ تو ہمارا عرصہ دراز سے مطالبہ رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فکس ٹیکس اسکیم کے حوالے سے کوئی سالڈ اور ٹھوس تجویز بھی حکومت کو نہیں دے سکے. دکانوں کا کبھی رقبہ، کبھی دکانوں کی میئرمنٹ، کبھی دکانوں کا علاقہ، کبھی کچھ بٹ حکومت نے اسی کو بہتر گردانا کہ انہوں نے فکس ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلوں پہ لگا دیا. اب یہ جو ٹیکس لگا ہے نا، اس میں پرابلم 2-3 آ گئی ہیں. میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں، میں آپ سے کہا کہ آپ حکومت کے موجودہ حکومت کے کافی نزدیک ہیں، تو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی جو ہے وہ یقینی طور پہ ان سے بھی آپ کی ملاقات رہتی ہوگی. بات یہ ہے کہ جن کو سیلز ٹیکس کے جو قابل نہیں تھے ان پہ بھی یہ ٹیکس لگا دیا گیا. جی یہ غلطی ہوئی ہے نا جی، اس کو درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹس جو ہیں یونٹس کے یا اماؤنٹ جو ہے وہ قیمت بجلی کی جو ہے اس کو متعین کرنا ضروری تھا کہ بھئی اتنی اماؤنٹ سے اوپر کا اگر بل ہوگا تو اس پر جو ہے وہ ٹیکس لگے گا. ایک دوسرا جو ٹیکس کی شرح بتائی گئی وہ اس سے دگنا کر دی گئی. آپ بتائیں نا، یہ دیکھیں کہ یہ لگا ہی نان فائلرز پر ہے، تو اس میں اے ٹی ایل کی لسٹ بیچ میں کہاں سے آ گئی کہ جو جس کا نام اے ٹی ایل کی لسٹ میں ہوگا. چلے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کسی حد تک اس کے مخالف ہیں؟ نہیں، میں جو ہے نا جو اس کے اندر جو غلطیاں اور کوتاہیاں کی گئی ہیں میں اس کی درستگی چاہتا ہوں بس. بہت ٹھیک ہے، تھینک یو. نئی میر صاحب تھے، یہ لاہور سے نئی میر صاحب تھے، جنرل سیکرٹری تھے اور پاکستان تنظیم تاجران کے، اور چونکہ یہ نون لیگ سے کافی قریب ہیں اور اس وقت جو وزیر خزانہ بھی ہے وہ نون لیگ کے ہی مفتاح اسماعیل صاحب، تو اس لیے میں ان سے چاہ رہا تھا. لیکن یقینی طور پہ جو بھی میرا خیال ہے کہ جو بھی ان حکومت کے حامی ہیں یا جو مخالفین ہیں وہ تمام کے تمام اس بات میں متفق ہے کہ یہ ٹیکس غلط لگا. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقہ کار پہ تحفظات ہیں امپلیمنٹیشن پر. آپ انکم ٹیکس کو فکس کریں، چھوٹا تاجر کہتا ہے، لیکن اگر 3 لاکھ لوگوں کو آپ نیٹ میں لاتے ہیں اور 10,000 روپے ان سے سال کا لیتے ہیں تو 3 ارب روپے کی آپ کو آمدن ہوتی ہے، آپ ادھر نہیں جاتے. اچھا، یہ جو ٹیکس لگا ہے یہ ماہانہ ہے یہ سالانہ ہے؟ ماہانہ تو پھر آپ دیکھیں انکم ٹیکس کا اپنا قانون ہے کہ اگر آپ انکم ٹیکس فائلر بننے جاتے ہیں تو سالانہ کم از کم 36,000 روپے آپ پے کریں گے، اور یہاں یہ 72,000 روپے سال لے رہے ہیں. تو دیکھیں چھوٹے تاجر کو تو مار رہے ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں سر کراچی کو، میں انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے تاجر کل دکانوں کے آگے پرچون فروش کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ 250 روپے کا بل جو ہے وہ ہم کیسے یہ 6,000 روپے لگا دیں گے. اب یہ تو مقصد خودکشی ہو جائیں گی لوگوں کی. جی وہی صاحب جلدی سے بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. اس لیے بات یہ ادا کروں گا کہ ایک تو حکومت شمس صاحب کا تو موقف آ اس گیا، کو متنازع نہ بنائے. ایک یہ بہتر نظام آ رہا ہے، اس کو متنازع نہ بنایا جائے. ہاں اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جائے، اور تاجر ہرگز فکس ٹیکس کے خلاف نے، نئی میر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کر دیا، تاجروں کی تو خود یہ ڈیمانڈ رہی ہے. اس میں جو پیچیدگیاں ہیں اس کو دور کر دی جائیں، جن پہ بنتا ہے ان سے لیا جائے، جن پہ نہیں بنتا ان سے نہ لیا جائے. اور جو ہم سے پاکستان فرنیچر ایسوسیشن سے جو مفتاح اسماعیل صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا 2 دن کا، تو آپ کے چینل کا ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس پہ یاد دہانی کرا دیں آپ چینل کے تھرو کہ بھائی آپ، میں ان سے یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں اس پہ مسلم اور مسلمان ہونے کے ناطے وعدے بھی پورا کرنا چاہیے. ساتھ دینا چاہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. مصطفی سرمان صاحب جی دیکھیں، جو اپنا تاجر آپ کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، دیکھیں بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اس میں دیکھیں ہمارے تو کافی مطالبات تھے، لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ جب گھر بنیں گے تو پنکھے لگیں گے نا. بدقسمتی سے سنی نہیں گئی، اور ہم نے تجاویز بھی دیں. ابھی جو 2 میں نے آپ سے باتیں کی کہ ڈیمڈ رینٹل انکم، اس کی ایسٹیمیٹڈ جو ارننگ ہے وہ 30 بلینز ہے، 30 بلینز پاکستانی روپیز. اچھا، گین ٹیکس کی ایسٹیمیٹڈ جو منی ہے جو گورنمنٹ سال میں لے گی وہ 40 بلین روپیز ہیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب، آپ ماشاءاللہ گولیاں ٹافیاں بیچتے ہیں، یہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، آپ ہم سے مشورہ کرتے ہیں، ریل اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کرتے ہیں. یہ 70 بلین روپیز کی بجائے ہم آپ کو 140 بلینز دیتے، لیکن آپ ہماری مرضی سے وہ ٹیکس لگاتے یا اس جگہ پہ لگاتے جہاں پر ہم آپ کو مفید مشورہ دیتے، اور مارکیٹ میں پینک بھی نہ پھیلتی. دیکھیں آپ کا دل ہے چلتا رہے، دل کیسے چلے گا؟ خون کی گردش رہے گی، بلڈ کی سرکولیشن رہے گی. دل پاکستان ہے، بلڈ کی سرکولیشن رکی،
اور سڈن ہارٹ اٹیک. بالکل اب صحیح انہوں نے معیشت کے ساتھ یہ حال کیا ہے کہ سارا بزنس اس وقت پینک میں آ کے سٹاپ ہو گیا اور سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. جب آپ کا کاروبار ہی نہیں چلے گا ٹیکس کون دے گا؟ جی جلدی سے بتائیں. سر مختصر سی جلدی بات جلدی. یہ ہے کہ کراچی کے تمام تاجر ایک مرتبہ پھر متحد ہو جائیں، ساتھ آ جائیں، یا انڈیویجولی جا کے پٹیشن داخل کریں، 4 اگست کو فوراً آئیں اور اپنا موقع پیش کریں. جی تھینک یو تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ ہم ساری رات بھی بیٹھے رہے تو یہ گفتگو کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہے وہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ تمام کے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے اور ایک ایسا ٹیکس کا نظام لانا چاہیے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے